بسماللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم غسل کی بحث کر رہے ہیں۔ غسل جنابت کے بعد آج اہم ترین موضوع جو خواتین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، غسل حیض۔ حیض خاتون کو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، کم سے کم 3 دن آئے گا، زیادہ سے زیادہ 10 دن آئے گا۔ یہ 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، جس طرح ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لڑکی 9 سال کی بالغ ہوتی ہے اسلامی ڈیٹ کے مطابق، انگریزی ڈیٹ کے مطابق وہ بالغ نہیں ہوگی، کیونکہ جب 9 سال اسلامی گزر چکے ہوں گے تو اس وقت انگریزی کے 8.5 سال شاید ہوئے ہوں گے یا 9 سال سے کم۔ تو اس لیے اگر انگریزی کے 9 سال ہم دیکھیں گے تو پھر کافی دن جو ہیں وہ گزر جائیں گے جس میں لڑکی عبادت نہیں کر سکے گی، کیونکہ ہر سال 10 دن کا گیپ آتا ہے اسلامی اور انگریزی سالوں میں۔ تو 9 سال جو قمری ہیں، شمسی نہیں، قمری سال جو ہیں، جو اسلامی ڈیٹ ہے، اس مثلاً کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئی، سفر میں پیدا ہوئی، ذی الحج میں پیدا ہوئی لڑکی، تو اسی دن 9 سال بعد وہ بالغ ہو جائے گی۔ ہمارا انگریزی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انگریزی مہینوں سے، انگریزی تاریخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاتون کم سے کم 3 دن خون دیکھے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو یہ حیض شمار ہوگا۔ 3 دن سے کم حیض شمار نہیں ہوگا اور 10 دن سے زیادہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ خاتون کی عادت کس طرح بنے گی؟ خاتون کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اب یہ جو مجھے خون آیا ہے یہ میرا حیض ہے یا استحاضہ ہے؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ 2 ماہ مسلسل ایک ہی دنوں میں، ایک ہی وقت میں اگر دیکھے خون تو وہ وقتیہ اور عددیہ ہو جائے گی، یعنی عادت والی شمار ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثلاً ایک مہینے پہلی تاریخ کو اس نے خون دیکھا ہے اور 7ویں دن خون ختم ہو گیا یا 6ٹھے دن ختم ہو گیا، اسی طرح دوسرے مہینے بھی پہلی تاریخ کو ہی خون آ گیا ہے اور 6ٹھے دن یا 7ویں دن جس طرح پہلے ہوا پچھلے مہینے، اس مہینے بھی ایسے ہوا۔ اگر 2 مہینے مسلسل ایسے دیکھے گی تو وہ عادت والی شمار ہو جائے گی۔ جو ہی وہ اب تیسرے مہینے خون دیکھے گی اسی دن میں وہ حیض شمار ہوگا، نماز بھی ترک کر دے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، اور جو چیزیں مجنب پر جنابت کی حالت میں جو چیزیں حرام تھیں اب حیض والی خاتون پر بھی یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ خون حیض مسلسل 3 دن آئے، 3 دن سے کم مثلاً خون آیا ہے، 1 دن آیا ہے، 2 دن آیا ہے یا 3 دن آیا ہے لیکن اس میں وقفہ آ گیا ہے، تو یہ خون حیض شمار نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، خون حیض 10 دن سے زیادہ اگر کراس کر گیا ہے تو وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ استحاضہ کے حکام انشاءاللہ ہم آگے اس بحث کے بعد شروع کریں گے۔ خون حیض کی علامت کیا ہے؟ خون حیض گرم نکلتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے یا سیاہ کلر کا، بلیک کلر کا ہوتا ہے اور جلن کے ساتھ نکلتا ہے۔ جس خاتون کی عادت ہے، مثلاً کہ جو ذکر کر چکے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے، اگر یہ علامات نہ بھی ہوں، مثلاً کہ جلن کے ساتھ نہ بھی نکلے، سرخ نہ بھی ہو، مثلاً کہ پیلے کلر کا آ جائے، پھر بھی وہ حیض شمار ہوگی اور نماز روزہ وہ چھوڑ دے گی۔ لیکن ایک بچی مثلاً ابھی بالغ ہوئی ہے یا ایک خاتون جس کی اصلاً عادت ہی نہیں ہے، مہینے میں کبھی وہ پہلی تاریخ کو دیکھتی ہے، کبھی 15 کو دیکھتی ہے، کبھی 20 کو دیکھتی ہے، تو اب یہ خاتون کیا کرے گی؟ یہ ان چیزوں پر، ان صفات پر جائے گی، یہ جو ہم نے ذکر کی ہیں، گرم ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، جلن کے ساتھ نکلا ہے، تب حیض شمار ہوگا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے۔ ایک خاتون پریگننٹ ہے، سوال ہوتا ہے اکثر کہ پریگننٹ خاتون کو تو بلیڈنگ نہیں ہوتی، ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، ویسے اکثر خواتین کو نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اپنی سابقہ ڈیٹس کے مطابق ہو رہی ہے تو وہ بھی حیض شمار ہوگا اور اس پر بھی نماز روزہ ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ جو خاتون ہے حیض والی، اس پر نماز معاف ہے بالکل، لیکن اگر روزے کے دن ہیں، رمضان کریم کے دن ہیں، تو جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کرنے ضروری ہیں، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ وہ تمام چیزیں اس پر حرام ہیں جو جنابت کی حالت میں حرام ہیں۔ حیض والی خاتون پر وہ تمام چیزیں حرام ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، جو چیزیں مجنب پر حرام ہیں حیض والی خاتون پر بھی حرام ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں، فقہ جعفریہ میں، طلاق آسانی سے نہیں ہوتی۔
दूसरे फ़िक़्ह में 3 दफ़ा तलाक देने से, मुंह से बोलने से, कोई गवाह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ख़ातून को फ़ोन पर कह दिया तो वो तलाक हो जाती है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में ऐसा नहीं है। अगर ख़ातून हैज़ की हालत में है तो शौहर जितनी दफ़ा तलाक़ें देता रहे, तलाक नहीं होगी। हैज़ से पाक होना शर्त है औरत के लिए, तब जाके उसकी तलाक होगी। एक और चीज़ ये है कि हैज़ की हालत में शौहर बीवी के करीब नहीं जा सकता, हराम है। मुकारबत करना हराम है, मुबाशरत करना हैज़ की हालत में हराम है। ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता। हैज़ की हालत में ख़ातून के साथ मुबाशरत करना हराम है। इसके साथ